یہ ہے وقت میڈیا۔ واہ واہ واہ۔ کھلنے کو پھول آگ میں کھل سکتے ہیں مگر کھلنے کو پھول آگ میں کھل سکتے ہیں مگر اللہ کے خلیل سا ایمان چاہیے، اللہ کے خلیل سا ایمان چاہیے۔ واہ 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 واہ، کیا کہہ رہے بھائی عالم صاحب۔ شکریہ آج کے مہمان خصوصی فضل الرحمان انصاری صاحب جو ممبئی کی فضا میں ملی فلاحی کاموں میں بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ نزاکت انصاری صاحب، ہارون بھائی اور زندہ باد زندہ باد، آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ دوستوں۔ ایک بار میں گزارش کر رہا ہوں کہ ان تمام مہمانوں کے لیے آپ تالیاں بجا دیں دوستوں، بہت شکریہ۔ اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے اور بنتے نہیں ہیں یوں ہی سمندر میں راستے۔ اگر کوئی تاریخ یاد آ جائے آپ کو پیش کرتا ہوں، بنتے نہیں ہیں یوں ہی سمندر میں راستے، بنتے نہیں ہیں یوں ہی سمندر میں راستے، دل میں خدا کے عشق کا طوفان چاہیے، دل میں خدا کے عشق کا طوفان چاہیے، واہ، دل میں خدا کے عشق کا طوفان چاہیے۔ بہت شکریہ حاضرین۔ یہ ہے وقت میڈیا۔ جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے، جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے، حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے، جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے، حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے، ایسے اعمال کرو روح سے خوشبو آئے، ایسے اعمال کرو روح سے خوشبو آئے، عطر کپڑوں میں لگانے کی ضرورت کیا ہے، ایسے اعمال کرو روح سے خوشبو آئے، عطر کپڑوں میں لگانے کی ضرورت کیا ہے۔ آئیے دوستو، ہمارے اس مشاعرے کے صدر ذی وقار محترم احمد انصاری صاحب، مہمان خصوصی محترم حاجی فضل الرحمان صاحب، ان دونوں شخصیات کی دعوت پر ایک نوجوان شاعر جو مہاراشٹر کی بڑی مسافت طے کر کے آپ کے دیار نورپور میں تشریف لائے، میں شکریہ ادا بھی کرتا ہوں منتظمین کے حوالے سے بھی۔ دوسرا بہت خوبصورت انداز کے ساتھ انہوں نے نعتیہ اشعار سے محفل کا آغاز کیا۔ چاہتے یہ ہے کہ غزل کا سفر ہے، غزل میں دوبارہ سے ان کا استقبال کیا جائے اور ایک ایسی شاعری کا لطف لیا جائے جس میں جو شاعری تمام غم و آلام کا ذکر کرتی ہے اور تمام غم و آلام کا مداوع بھی ہے۔ اس کی باتیں کیا کرتے ہو وہ لفظوں کا بانی ہے، اس کے کتنے لہجے ہیں اور ہر لہجہ لاسانی ہے۔ زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے، جناب عالم نظامی تشریف لائیں اور اپنے مخصوص کلام سے نوازیں۔ جناب عالم نظامی۔ السلام علیکم حضرات، دامن وقت بہت تنگ ہے جی اور یہ میری خوش بختی ہے کہ مشاعرہ یہیں سے بگڑ رہا تھا اور مشاعرہ جو لوگ بگاڑ رہے تھے وہ چلے گئے، اب صحیح معنوں میں مشاعرہ شروع ہوا ہے۔ بہت اچھی فضا میں آپ تمام شعراء کو سماعت کر رہے ہیں۔ اب ایک یہ ہے کہ ہار کا سلسلہ بھی بند ہو جائے، اب مشاعرہ ہو جانا چاہیے۔ جی تو حضرات آئیے میں ایک مطلع چند شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ مہمان خصوصی جناب فضل الرحمان انصاری صاحب اور صدر مشاعرہ احمد انصاری صاحب، ممبئی سے آئے ہوئے ہمارے دوست محمد ہارون نزاکت انصاری صاحب، یہ تمام مہمانان تشریف رکھتے ہیں۔ استاد شعراء شاہد انجم صاحب، الطاف ضیاء صاحب، میں اپنے ان تمام بھائیوں کی دعائیں چاہتا ہوں، مطلع پیش کرتا ہوں۔ ملازم فرمائیں۔ نہیں وہ بیٹھے ہیں
دنیا میں گر سکون کا سامان چاہیے. یہیں سے مشاعرہ بنائے دوستو. میں جانتا ہوں آپ کی سماعتیں تھک چکی ہیں، لیکن پہلی بار آپ کے دیار میں حاضر ہوا ہوں تو چاہتا ہوں کہ آپ کی محبتیں اپنے دامن میں لے کے جاؤں. ملاحظہ فرمائیں. دنیا میں گر سکون کا سامان چاہیے، دنیا میں گر سکون کا سامان چاہیے، سامان چاہیے. اپنے لبوں پہ سورہ رحمان چاہیے، اپنے لبوں. اب دوستوں آپ نے تالیاں بجائیں، لیکن بڑی ہاری ہاری پھیکی تالیاں بجائیں. ایک بار بھرپور تالیوں سے میرا حوصلہ بڑھائیں آپ حضرات، اور اسی فضا میں سماعت فرمائیں. دنیا میں گر سکون کا سامان چاہیے، اپنے لبوں پہ سورہ رحمان چاہیے. اب ایک مطلع اور پڑھوں گا. میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، کوئی بھی شخص اس مجمع میں خاموش نہیں بیٹھے گا. پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے، اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے، اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے. ہر گھر میں ایک حافظ قرآن چاہیے، ہر گھر میں ایک حافظ. بہت شکریہ. ڈائز بھی جاگ جائے. بہت شکریہ. واہ 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 واہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ حافظ ڈاکٹر شمیم راہی صاحب اور ہمارے رفیع ممبر صاحب نے میری حوصلہ افزائی فرمائی. میں ان کے حکمی تعمیل کرتا ہوں. ایک مطلب میں دوبارہ پیش کرتا ہوں. اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے، اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے، نگہبان چاہیے. ہر گھر میں ایک حافظ قرآن چاہیے. بہت کرم، بہت نوازش، بہت کرم. اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے. اور جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں، یہ ہمارے علماء حضرات بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شعر پر ان کی محبتیں مجھے ملیں گی. پیش کرتا ہوں. بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. اب لگا بجنور میں مشاعرہ ہو رہا ہے. اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے، کھلنے کو پھول آگ میں کھل سکتے ہیں مگر. کھلنے کو پھول آگ میں کھل سکتے ہیں مگر، کھلنے کو پھول آگ میں کھل سکتے ہیں مگر. اللہ کے خلیل سا ایمان چاہیے، اللہ کے خلیل سا ایمان چاہیے. واہ 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 واہ. کیا کہہ رہے بھائی عالم صاحب. شکریہ. آج کے مہمان خصوصی فضل الرحمان انصاری صاحب جو ممبئی کی فضا میں ملی فلاحی کاموں میں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ نزاکت انصاری صاحب، ہارون بھائی اور زندہ باد. آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ دوستوں. ایک بار میں گزارش کر رہا ہوں کہ ان تمام مہمانوں کے لیے آپ تالیاں بجا دیں دوستوں. بہت شکریہ. اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے، اور بنتے نہیں ہیں یوں ہی سمندر میں راستے. اگر کوئی تاریخ یاد آ جائے آپ کو، پیش کرتا ہوں. بنتے نہیں ہیں یوں ہی سمندر میں راستے، بنتے نہیں ہیں یوں ہی سمندر میں راستے. دل میں خدا کے عشق کا طوفان چاہیے، دل میں خدا کے عشق کا طوفان چاہیے. واہ.
دل میں خدا کے عشق کا طوفان چاہیے. بہت شکریہ حاضرین، آپ کی محبتوں کو، آپ کی سماعتوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اور یہ شعر بھی خصوصیت کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں. خدا کا شکر ہے کہ بہت اچھی فضا میں آپ مجھے سماعت کر رہے ہیں. ملاحظہ فرمائے یہ شعر تمام علماء کرام اور یہاں پہ جو اہل علم و دانش تشریف رکھتے ہیں، میں سب کی نظر کر رہا ہوں یہ شعر. ملاحظہ فرمائے. دل میں خدا کے عشق کا طوفان چاہیے، کرنے کو ختم مغربی تہذیب کا وجود، کرنے کو ختم مغربی تہذیب کا وجود، کرنے کو ختم مغربی تہذیب کا وجود. حضرت عمر کے جیسا مسلمان چاہیے، حضرت عمر کے جیسا مسلمان چاہیے، مان چاہیے، حضرت عمر کے جیسا. پیش کرتا ہوں تالیوں سے. اگر سننا چاہتے ہیں تو تالیوں سے مجھے اجازت دیں آپ حضرات. زندہ باد، زندہ باد. کھلنے کو پھول آگ میں کھل سکتے ہیں، مگر اللہ کے خلیل سا ایمان چاہیے. کرنے کو ختم مغربی تہذیب کا وجود، کرنے کو ختم مغربی تہذیب کا وجود. حضرت عمر کے جیسا مسلمان چاہیے، حضرت عمر کے جیسا مسلمان چاہیے. بہت شکریہ حضرات. عام طور سے اسلام کی غلط تصویر پیش کی جاتی ہے. ہم شاعروں کی ذمہ داری ہے جی کہ اگر کہیں غلط تصویر پیش کی جا رہی ہے تو ہم اس کی صحیح تصویر پیش کریں. ایک 4 مصرے یہاں سے میں پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے جذبے کی ترجمانی ہو جائے تو میرا حوصلہ بڑھائیں. پیش کرتا ہوں. ارشاد. بتاؤ خون کسی کا وہ کیا بہائے گا، کسی کا وہ کیا بہائے گا، وضو کا پانی جو بے جان نہیں بہاتا ہے، وضو کا پانی جو بے جان نہیں بہاتا ہے. کلیجہ جس نے چبایا امیر حمزہ کا، کلیجہ جس نے چبایا امیر حمزہ کا، ہمارا دھرم اسے بھی گلے لگاتا ہے، ہمارا دھرم اسے بھی گلے. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. ایک بار بہت شکریہ. پیش کرتا ہوں دوستوں، اگر سننا چاہتے ہیں تو تالیاں بجا کے مجھے اجازت دیں. بتاؤ خون کسی کا وہ کیا بہائے گا، وضو کا پانی جو بے جان نہیں بہاتا ہے. کلیجہ جس نے چبایا امیر حمزہ کا، ہمارا دھرم اسے بھی گلے لگاتا ہے، ہمارا دھرم اسے بھی گلے لگاتا ہے، ہمارا دھرم اسے بھی گلے لگاتا ہے. اور اسی تسلسل میں میں ایک 4 مصرے اور پڑھنا چاہتا ہوں. آج جب متحد ہونے کا وقت ہے تو ہم منتشر ہونے کا کام کر رہے ہیں. آج پوری دنیا میں ہمارے زوال پذیر ہونے کا سبب صرف و صرف تعلیم ہے اور انتشار ہے. پیش کرتا ہوں یہ 4 مصرے، اگر آپ کے جذبے کی ترجمانی ہو جائے تو میرا حوصلہ بڑھائیں. ارشاد. نہ دیوبندی وہابی بریلوی کے لیے اٹھو اے مومنو اللہ کی خوشی کے لیے. اگر میں آپ کی بات کر رہا ہوں تو مجھے بتائیے گا آپ حضرات. بہت اچھا. نہ دیوبندی وہابی بریلوی کے لیے اٹھو
اٹھو اے مومنو اللہ کی خوشی کے لیے، نگل نہ جائے اندھیرا تمہاری نسلوں کو، نگل نہ جائے اندھیرا تمہاری نسلوں کو، لہو جلاؤ چراغوں میں روشنی کے لیے، لہو جلاؤ چراغوں میں روشنی کی، لہو جلاؤ چراغے، نگل نہ جائے اندھیرا تمہاری نسلوں کو، لہو جلاؤ چراغوں میں روشنی کے لیے۔ بہت شکریہ عظیم۔ آئیے ایک مطلب دو شعر اور آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، بہت اچھی فضا میں سماعت کر رہے ہیں، اور میرے بھائی ہلال بدایونی بہت باکمال نظامت کرتے ہیں، آج بھی جو ہے بہت سلیقے سے سارا مشاعرہ چلایا ہے، میں ان کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایک مطلب دو تین شعر اور پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ یہ فضا مہک رہی ہے، یہ گگن مہک رہا ہے، یہ فضا مہک رہی ہے، یہ گگن مہک رہا ہے، یہ گگن مہک رہا ہے، یہ فضا مہک رہی ہے، یہ فضا مہک رہی ہے، یہ گگن مہک رہا ہے، تجھے یاد کر رہا ہوں، میرا من مہک رہا ہے، تجھے یاد کر رہا ہوں، میرا من مہک رہا ہے، مہک رہا ہے، تجھے یاد کر رہا۔ بہت شکریہ دوست، بہت شکریہ، کیا کہنے، واہ واہ، بہت شکریہ دوستوں۔ تجھے یاد کر رہا ہوں، اور جس دن سے اس وطن میں اجداد میرے آئے، اس وطن میں اجداد میرے جس دن سے اس وطن میں اجداد میرے آئے، جس دن سے اس وطن میں جس دن سے اس وطن میں اجداد میرے آئے، اس دن سے عطر بن کر یہ وطن مہک رہا ہے، اس دن سے عطر بن کر واہ واہ واہ، یہ وطن مہک رہا ہے، اس دل سے عطر بن کر۔ یہ ہمارے بزرگ اگلی سب میں بیٹھ کے مجھے اپنی محبتوں سے نواز رہے، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، اور یہ شعر خاص طور سے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد۔ میری قبر میں فرشتے مجھے دیکھ کر یہ بولے، میری قبر میں فرشتے مجھے دیکھ کر یہ بولے، میری قبر میں فرشتے میری قبر میں فرشتے مجھے دیکھ کر یہ بولے، یہ محمدی ہے اس کا تو کفن مہک رہا ہے، یہ محمدی ہے اس کا۔ اچھا بھائی عالم نظامی صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت کرم، بہت نوازی، واہ 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 واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ بہت سننا چاہتے ہیں تو ایک بار تالیاں بجا کے بتائیں مجھے آپ رات۔ بہت شکریہ جی۔ میری قبر میں فرشتے مجھے دیکھ کر یہ بولے، میری قبر میں فرشتے میری قبر میں فرشتے مجھے دیکھ کر یہ بولے،
یہ محمدی ہے اس کا تو کفن مہک رہا ہے، یہ فضا مہک رہی ہے، یہ گگن مہک رہا ہے، یہ فضا مہک رہی ہے۔ بہت شکریہ حضرات، میں نے ابھی تک جو یہ تمام اشعار آپ کو سنائے کہیں نہ کہیں یہ مشاعرہ تھا، شاعری سے اس کا بہت زیادہ تعلق نہیں ہے۔ میرے شاعر دوست یہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ یہ غزل الطاف ضیاء صاحب کو آپ سماعت کریں گے، شاہد انجم صاحب، تو اللہ نے مجھے شعر کہنے کی صلاحیت بھی دی ہے، تو 2-3 شعر اور سماعت کر لیں تاکہ میں اپنا بھی جو کام ہے وہ کر کے چلا جاؤں۔ جی پیش کرتا ہوں دوستوں، اب آئیے غزل سے جڑ جائیے، جو میرے احباب غزل سننا چاہتے ہیں ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کر مجھے اجازت دے دیں آپ حضرات، پیش کرتا ہوں۔ حسین خواب دکھایا، دکھا کے چھوڑ دیا، حسین خواب دکھایا، حسین خواب دکھایا، دکھا کے چھوڑ دیا، کسی نے اپنا بنایا، بنا کے چھوڑ دیا، کسی نے اپنا بنایا، بنا کے چھوڑ دیا۔ اور ڈاکٹر شمیم صاحب، کسی نے اپنا بنایا، بنا کے چھوڑ دیا، کہیں نہ اس کی برائی میں ہم ہوئے شامل، شاہد بھائی بطور خاص، کہیں نہ اس کی برائی میں ہم ہوئے شامل، نظر سے جس کو گرایا، گرا کے چھوڑ دیا، نظر سے جس کو گرایا، گرا کے چھوڑ دیا۔ واہ شکریہ، بہت بہت شکریہ، واہ واہ بہت شکریہ، زندہ باد زندہ باد، کیا کہنے، واہ بہت شکریہ۔ واہ واہ واہ، نظر سے جس کو گرایا، گرا کے چھوڑ دیا۔ شاہد بھائی ایک نیا مضمون پیش کر رہا ہوں، ارشاد علی، بہت سلیقے سے کیا کہنے، اس نے کیا نظر انداز، اچھا مصرع ہے، واہ، بہت سلیقے سے اس نے کیا نظر انداز، قریب اپنے بٹھایا، بٹھا کے چھوڑ دیا، قریب اپنے بٹھایا، بٹھا کے چھوڑ دیا۔ بہت شکریہ، اچھی شاعری کا یہ انجام ہوتا ہے جو ہو رہا ہے۔ شعر آخر پڑھتا ہوں، اپنی جگہ لیتا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ میں حوصلہ نہ جٹا پایا اس کو چھونے کا، کیا کہنے، میں حوصلہ نہ جٹا پایا اس کو چھونے کا، نقاب رخ سے ہٹایا، ہٹا کے چھوڑ۔ بہت اچھا ہے دوستوں، جناب عالم نظامی صاحب واقعی آپ کی سماعتوں کی عظمتیں انہوں نے بلند کی، اور بہت خوبصورت ماحول، بلکہ یہ ایسے جملے آئے کہ واقعی یہاں سے مشاعرہ بن گیا۔ یہ اس مشاعرے کی کامیابی کی دلیل بھی ہے۔ تم کو نے گھرانے کی فکر ہے، تم کو تو صرف اپنے گھرانے کی فکر ہے، شاعر ہوں مجھ کو سارے زمانے کی فکر ہے، شاعر ہوں مجھ کو سارے زمانے کی فکر ہے۔ زندگی کے وہ تمام تجربات، تمام حوادث کا ذکر جناب عالم نظامی نے اپنی شاعری میں کیا، اور واقعی یہاں سے مشاعرہ بن گیا۔ اور اگر آپ لطف اندوز واقعی یہاں سے ہو رہے ہو، کیونکہ جو سنجیدگی اب یہاں طاری ہے، جو آپ کی جو سائلنس، یہ جو آپ بیٹھے ہیں، اصل میں یہی داد ہوتی ہے۔ کبھی کبھی وہ ہنگامے کو اس طرح سے ہاتھ ہوا میں لہرانا، وہ داد نہیں سمجھا جاتا۔ جب آدمی خاموش ہو کر جو دل لگا کر سنتا ہے، وہ اصل داد ہے۔ اگر آپ اس وقت پوری طرح سے مشاعرے میں ڈوب چکے ہیں، تو اپنی ہاتھ اٹھا کر مجھے احساس دلائیے کہ واقعی میں احساس کر رہے ہیں کہ آپ
آپ کا مشاعرہ اچھا بھی سج چکا ہے اور آپ مشاعرے کا لطف بھی لے رہے ہیں. کچھ ایک نمبر ہے 9996400286. آپ اپنے دوست اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت.